ناظرین، اکثر یہ سوال آج کل کیا جاتا ہے کہ کیا بھینس اور کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں بھینس کی قربانی نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں بھینس نہیں تھی۔ اس لیے احادیث میں بھینس کی قربانی کا صراحتاً کوئی حکم نہیں ملتا، نہ ہی اس کی عملی کوئی مثال ملتی ہے۔ لیکن عہد صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد جب اسلامی مملکت کو وسعت حاصل ہوئی اور یہ جانور اسلامی حدود میں پایا جانے لگا تو اس پر فقہا نے اور خصوصاً فقہائے حنفیہ نے گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس اور کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیا، کیونکہ علم الحیوانات کے ماہرین نے بھینس کو گائے کی نوع اور جنس قرار دیا۔ اس لیے فقہا اور محدثین کی کثیر تعداد نے بھینس کی قربانی کو گائے کی قربانی کی طرح قرار دیا۔ جس طرح گائے کی قربانی کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس طرح بھینس کی قربانی کے بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھینس بھی گائے کی جنس میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا بھینس کی قربانی کے 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کسی اختلاف کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی جو اس بات کا اس بات تھا کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، لہذا جدید دور میں جو آدمی بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔